نہ سورج کر سکے گا، نہ ستارے کر سکیں گے، نہ دیدار جبرائیل کر سکے گا، نہ دیدار میکائیل کر سکے گا، نہ دیدار اسرائیل کر سکے گا، بلکہ دیدار دنیا میں کوئی کر بھی نہیں سکے گا۔ ایک ہی ہستی جس کو ہم نے چنا اور انتخاب کیا وہ میرا دیدار کر سکے گا۔ اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور کو جب نور نکلا کہاں سے؟ اللہ نے اس نور کو پیدا کہاں سے کیا؟ فرمایا فتجلی ربہ، اللہ نے اپنے نام باسم المحمود، اللہ نے اپنے نام محمود کے اوپر تجلی ڈال دی، فخرج منہا نورا، اس کے اندر سے ایک نور نکلا، فسمى محمد، اللہ نے اس کا نور کا نام محمد رکھ دیا۔ فرمایا کہ یہ میرا محمد ہے جو ساری کائنات اس کی تعریف کرے گی، یا تعریف میرے اللہ کی ہے یا میرے اللہ کے محبوب کی ہے۔ فرمایا زمین بھی اللہ کی تعریف کرتی ہے، آسمان بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ حمد الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا حمد سے محمد آیا، حامدون آپ کی امت کا نام ہے۔ قیامت کے دن فرمایا اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، اور لواء الحمد فی یدی، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا بھی آمنہ کے لال کے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا سب سے پہلے آمنہ کے لال کا نور پیدا کیا، پھر جب نور سامنے ہوا تو فرمایا یہ میرا محمد ہے، نام محمد رکھا۔ پھر اللہ نے عرش و کرسی کو پیدا کیا اور قلم کو پیدا کیا، الذی علم بالقلم، قلم کو علم دیا اور قلم کو حکم دیا کہ میرے عرش کے اوپر ایک عبارت لکھو۔ کیا لکھنا ہے؟ کتنا لکھنا ہے؟ اور میں لکھو انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی الہ ہو نہیں سکتا مگر میں اکیلا اللہ۔ آگے لکھو محمد الرسول اللہ، محمد میرا رسول و پیغمبر ہے۔ اور آگے بھی کچھ لکھو، یا اللہ کیا لکھنا ہے؟ اور میں من لم یستسلم بقضائی، جو میری قضا کو تسلیم نہیں کرے گا، ولم یصبر علی بلائی، ہماری دوہی مصیبت پہ صبر نہیں کرے گا، ولم یشکر نعمائی، ہماری دیہی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرے گا، فلیتخذہ ربا سوائی، وہ چاہیے کہ اپنا رب اور میرے سوا تلاش کر لے۔ فرمایا وَإِن لَمْ يَسْتَسْلِمْ بِقَضَائی، جو میرے فیصلوں کو مانے گا۔ فرمایا وَيَصْبِرْ عَلَى بَلَائی، وَالصَّبْرَ عَلَى بَلَائی، میری دی ہوئی مصیبت پہ صبر کرے گا، شور نہیں مچائے گا، واہ ویلا نہیں کرے گا، اپنے بدن کو نہیں مارے گا۔ یاد رکھو اپنے بدن کو مارنا پیٹنا بھی جرم ہے۔ قیامت کے دن یہ آپ کے اعضاء شکایت کریں گے، آپ اپنی انگلی کو نہیں توڑ سکتے، اپنی آنکھ کو نہیں نکال سکتے، اپنی زبان کو نہیں کاٹ سکتے، جرم ہے۔ قیام اپنی تو اپنی کسی جانور کی بھی آپ بازو نہیں توڑ سکتے، ٹانگ نہیں توڑ سکتے، دم نہیں کاٹ سکتے، آنکھ نہیں نکال سکتے، کیونکہ دین اسلام سے پہلے مکہ کے اندر وہ جو لوگ آباد تھے وہ اتنی بڑے ظالم تھے کہ جب تیر اندازی کا شوق ہوتا سامنے زندہ جانور کو کھڑا کر دیتے اور کہتے کہ میں تیر چلاؤں گا دائیں آنکھ میں لگاؤں گا، تو تیر چلانا بائیں آنکھ میں لگانا۔ یہ جانوروں کے اوپر، زندہ جانوروں کے اوپر یہ تیر اندازی سیکھتے تھے، جو ظلم تھا۔ بلکہ کوئی ٹانگ پہ مارتا، کوئی جانوروں کا کلیجہ زندہ جانور کا شورا مال کے نکال لیتا، اتنی بڑا ظلم تھا کہ آمنہ کے لال آئے، دین مبین آیا، حق کا دین آیا، اس نے آ کے دنیا کو یہ تعلیم دی ہے کہ نہیں آج کے بعد تیرے بدن کے بھی تیرے اوپر حقوق ہیں، تیرے بدن کے علاوہ اہل و عیال کے بھی حقوق ہیں، تیرے اہل و عیال کے علاوہ تیرے ہمسائے کے بھی حقوق ہیں، بڑے کے حقوق ہیں، چھوٹے کے حقوق ہیں، اس کے اندر امیر کے حقوق ہیں، غریب کے
حقوق ہیں، راستے کے حقوق ہیں، چھاؤں کے حقوق ہیں، بادل کے بارش کے حقوق ہیں، دین کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، پرندوں کے حقوق، سلامتی والا دین ملا، پتہ چلا، بیٹیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، سفید بالوں والے کے حقوق ہیں، جوانوں کے حقوق ہیں، بیویوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، استاد کے حقوق ہیں، امت کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، کچھ انسانی رشتوں کے حقوق ہیں، بلکہ آمنہ کے لال کے پوری امت کے اوپر حقوق ہیں۔ یہ حقوق ہمیں دین اسلام نے آ کے بتائے تو قیامت کے دن جو بندہ اپنے آپ کو مارتا ہے، یہ بدن کا حصہ اللہ کے آگے فریاد کرے گا، اللہ اس نے مجھے کیوں مارا تھا، اللہ اس سے حساب لے کے دیں۔ ٹھیک ہے، آپ غم منا سکتے ہیں، غم منانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو نہیں مارا جا سکتا، اور رونے کی اجازت موجود ہے۔ تیرے پاس اور بھی طریقے غم کے اظہار کے موجود ہیں، ہر دور میں غم کا اظہار ہوا ہے، لیکن یاد رکھو آمنہ کے لال کا نور نبوت پیدا ہوا، اللہ نے اس کو پیدا کیا تو فرمایا یہ میرا محمد ہے۔ عرش بری کے اوپر ایک ہی نام لکھا گیا، لفظ محمد ہے۔ اللہ آدم کا نام کہاں لکھا جائے گا؟ فرمایا آدم کا نام لوح محفوظ پہ، شیس کا نام لوح محفوظ پہ، نوح کا نام لوح محفوظ پہ، ابراہیم کا نام، یعقوب و یوسف کا نام، اسماعیل کا نام، داؤد کا نام، یحییٰ کا نام، موسیٰ علیہ السلام کا نام، عیسیٰ علیہ السلام کا نام، ہر نبی کا نام، فرمایا ہر نبی کا نام لوح محفوظ پہ، جبرائیل کا نام لوح محفوظ پہ، ایک ہی نام ہے کہ رب ذوالجلال نے جس کو عرش بری پہ لکھوایا ہے، فرمایا یہاں عرش مزین ہوا میرے آمنہ کے لال کے نام سے۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، جنت کو پیدا کیا، جنت کو بنایا، جنت کا دروازہ حسین ہوا آمنہ کے لال کے نام سے۔ جنت کے دروازے کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت کی دیواروں پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حور و غلمان کی پیشانی پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر فرشتے کی آنکھ میں لکھا ہوا ہے ایک ہی نام، ادھر اللہ کا ادھر اللہ کے حبیب کا۔ پتہ چلا اس دنیا کے معرض وجود میں آنے کا ایک ہی مقصد تھا، لا تسب الدہر، آمنہ کے لال نے فرمایا زمانے کو گالیاں نہ دینا، وانا خالق الدہر، اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میری وجہ سے زمانہ پیدا ہوا ہے، تو زمانے کو گالیاں دے، اس نے مجھے بھی گالی دی، میرے رب کو بھی گالی دی ہے۔ زمانہ نہ کل برا تھا نہ زمانہ آج برا ہے، انسان ہی برا ہو جاتا ہے، تیرے اقوال تیرے اعمال برے ہو جاتے ہیں۔ زمانہ تو اسی طرح ہے، رات بھی ہے، دن بھی ہے، صبح بھی ہے، شام بھی ہے، سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، انسان اور ان کے مزاج بدلتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے محبوب کو پہلے کیوں نہیں بھیج دیا، بعد میں کیوں بھیجا؟ فرمایا ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ زمین پہلے بچھا ڈالیں گے، آسمان پہلے مزین کر دیں گے، ستاروں کو پہلے چمکا دیں گے، سورج کو پہلے ضیاء بخشیں گے، اور چاند کو پہلے منور کریں گے، دن کا اجالا پہلے، رات کی تاریکی پہلے، دنیا کی بہاریں پہلے، انسان بھی پہلے، اس کے جبرائیل بھی پہلے، فرشتے بھی پہلے، درخت بھی پہلے۔ اللہ تیرا محبوب پہلے آتا، فرمایا نہیں نہیں میرا محبوب پہلے آتا تو انتظار کرنی پڑتی، کبھی زمین کی انتظار، کبھی چاند کی انتظار، کبھی دن کا انتظار، کبھی رات کی انتظار۔ فرمایا نہیں نہیں ہم ساری دنیا کو محبوب کا انتظار کروائیں گے،
فرمایا زمین تو انتظار کر، زمین انتظار میں، آسمان انتظار میں، چاند انتظار میں، سورج انتظار میں، ستارے انتظار میں، درخت انتظار میں، پودے انتظار میں، پھول انتظار میں، خوشبوئیں انتظار میں، فضائیں انتظار میں، بادل انتظار میں، بارش انتظار میں، پہاڑ انتظار میں، سمندر انتظار میں، مچھلیاں انتظار میں، پرندے انتظار میں، درندے انتظار میں، مکہ انتظار میں، مدینہ انتظار میں، جبل نور انتظار میں، غار نور، غار ہرا انتظار میں، جبل سور انتظار میں، غار سور انتظار میں، وہاں بیٹھا سانپ انتظار میں، فرمایا یہود انتظار میں، انسان انتظار میں، جنات انتظار میں، فرشتے انتظار میں، جنت انتظار میں، حوریں انتظار میں، غلمان انتظار میں، کل کائنات انتظار میں، کعبہ انتظار میں، مدینے کی راہیں انتظار میں، ام معبد کا خیمہ انتظار میں، طائف کی راہیں انتظار میں، طائف کی وادی انتظار میں، حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی انتظار میں، فرمایا براق انتظار میں، وہ سفر معراج والا ساتوں آسمان انتظار میں، بیت المعمور انتظار میں، فرمایا کہ سدرۃ المنتہا انتظار میں، عرش بری بھی انتظار میں، ساری کائنات انتظار میں ہے، رب ذوالجلال بھی انتظار میں ہے کہ میرا محبوب آ رہے۔ فرمایا آمنہ کے لال دنیا کے اندر آنے لگے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، فرمایا ربیع الاول کا مہینہ 12 تاریخ ہے، صبح صادق کی گھڑی ہے، آمنہ کے لال پیدا ہوئے مکہ کے اندر۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ صبح صادق کی گھڑی تھی، میرا کمرہ روشن و منور ہو گیا۔ فرمایا آپ جب پیدا ہوئے تو چراغاں ہو گئی کہ ستارے آسمان کے ٹوٹ آئے، کعبے کے اوپر جھومنے لگ گئے، آمنہ کے لال پیدا ہو گئے، پہاڑ جھومنے لگ گئے اور ہوائیں گھومنے لگ گئی۔ وہ دن جس دن محبوب خدا پیدا ہوئے، کائنات میں ایسا دن دوبارہ رب نے طلوع ہی نہیں کیا، ایسا ٹھنڈا اور میٹھا دن کبھی دنیا میں نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن سے لے کے پورا سال اسی دن تک اللہ نے کسی ماں کو بیٹی نہیں دی، جس کو بھی دیا بیٹا ہی دیا کہ میرا محبوب پیدا ہونے والا ہے۔ فرمایا محمد نام کا پہلے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن جس رات محبوب خدا پیدا ہوئے اس رات کے اندر 6 بچے اور بھی پیدا ہوئے، ان کے نام بھی محمد رکھے گئے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہمارا بیٹا نبی آخر الزمان ہو جائے، لیکن ان 6 نے بڑے ہو کے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، نبوت کا دعویٰ آمنہ کے لال نے کیا۔ یہودیوں کو پتہ چل گیا، یہودی چل پڑے بیت المقدس سے خبر لے کے آئیں کہ 40 دن گزر گئے، ابرا شکست فاش کھا کے تباہ و برباد ہو کے نشان عبرت بن گیا، چلے مکہ میں خبر لے کے آئیں کہ وہ نبی اللہ کا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے یا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ اگر اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے تو ہم قبول کریں گے، سر کا تاج بنائیں گے، اگر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے تو قتل کر دیں گے، ذبح کر دیں گے۔ اختلاف یہی تھا یہودیوں کو، آج تک ہے، لیکن اللہ نے سارے نبی اسحاق علیہ السلام کی پشت سے بنی اسرائیل، لیکن اکیلے آمنہ کے لال اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہوئے۔ یہودی مکہ میں آ گئے، ایک گھر میں پوچھا، انہوں نے بتایا ہاں جی بیٹا پیدا ہوا، ماں کو بلایا جائے، ماں آ گئی، بتاؤ بچی جب تیرے حمل ہوا تجھے تکلیف ہوئی؟ اس نے کہا بڑی تکلیف ہوئی۔ اچھا یہ بتاؤ تیرا خاوند کدھر ہے؟ دیکھا یہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اچھا اور گھر بتاؤ، اور گھر میں چلے گئے، نام کیا رکھا؟ محمد ہے۔ باپ کدھر ہے؟ یہ ٹھہرا ہے۔ پر میں اور گھر بتاؤ، تیسرے گھر میں، چوتھے گھر میں، پانچویں، چھٹے، کہنے لگے نہیں ہمیں اس بچے کی تلاش ہے جو یتیم پیدا ہوا ہو، ہمیں کوئی اور گھر بھی بتاؤ۔ میرے ڈیرہ غازی خان کے بھائیوں، جاؤ اللہ تمہیں مکہ دکھائے،
اللہ تمہیں مکہ دکھائے، جاؤ دیکھ کے آؤ مولد نبی، میرے نبی کی ولادت والی جگہ آج بھی موجود ٹھہری ہے، دنیا کے لیے ٹھہری ہے کہ محبوب خدا اس جگہ پہ پیدا ہوئے تھے۔ آئے انہوں نے کہا وہ جو سامنے جھوپڑی ہے نا وہ حضرت آمنہ کی ہے، درود شریف پڑھیں۔ جب قریب گئے حضرت آمنہ کو آواز دی، وہ دروازے سے باہر آئیں، کیا بات ہے؟ یہ کتنی لوگ تھے؟ 5 لوگ تھے، 5 شام سے، بیت المقدس سے۔ یہودی ہیں، ارادے صحیح نہیں ہیں۔ آگے پوچھا آمنہ یہ بتاؤ کہ تجھے بچہ پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا جی بیٹا پیدا ہوا۔ کیا نام رکھا؟ کہنے لگی محمد نام رکھا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تیرا حمل ہوا تجھے کوئی تکلیف بھی ہوئی؟ کہنے لگی تکلیفیں تو دور کی بات، میری تو طاقت بھی پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ وہ کہنے لگے ہمیں اس بچے کی تلاش تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کبھی تجھے کوئی گرمی لگی؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں گرمی کبھی نہیں لگی، جب بھی باہر جاتی دھوپ کڑکتی ہوتی تو ایک بادل میرے سر کے اوپر چل پڑتا اور نیچے مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لگتی رہتی۔ اچھا یہ بتاؤ کوئی بدن کو تکلیف بھی پہنچی؟ کہنے لگی نہیں، پہلے مکہ کے کنویں پہ پانی لینے جاتی تھی، 200 گز نیچے بوکا ڈالنا اور تکلیف ہوتی تھی، اب تو میں کنارے پہ جاتی پانی پہلے ہی کنارے پہ موجود ہوتا۔ انہوں نے کہا ہمیں اس بچے کی تلاش ہے۔ اچھا آگے بتاؤ۔ انہوں نے کہا میرے بدن کے روئیں سے خوشبو آنے لگ گئی، حتیٰ کہ عبد المطلب کو لوگوں نے شکایت لگا دی کہ عبد المطلب یہ دیکھو بیوہ ہے آمنہ، عبداللہ فوت ہو گئے، خوشبو بیوہ بچی کیسے لگاتی ہے؟ انہوں نے بلایا بیٹیا تجھے پتا ہے کہ تو بیوہ ہے اور عرب کی ریت بھی نہیں ہے کہ بیوہ بچیاں خوشبوئیں لگائے۔ نیچے منہ کر لیا، رونے بیٹھ گئی، کہنے لگے ابا جان میں جانتی ہوں میں بیوہ ہوں، میرے سر کا تاج بھی چلا گیا، عبداللہ جانی مجھے چھوڑ گیا، میں کیوں خوشبوئیں لگاؤں گی؟ تو لوگ کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا لوگ بھی ٹھیک کہتی ہیں، جب سے حمل ہوا ہے میرے بدن سے خوشبو ختم ہی نہیں ہوتی، جہاں پاؤں رکھ دیتی ہوں معطر و معمبر ہو جاتی ہے جگہ، جس گلی سے گزر جاتی ہوں وہ بھی مہک جاتی ہے گلی۔ انہوں نے کہا آگے بتاؤ جب بچہ پیدا ہوا کوئی درد زے بھی ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں درد زے نہیں ہوا، بلکہ تو مجھے خود پتہ ہی نہیں چلا، جب بچہ پیدا ہوا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو گندا ہوتا ہے نا غلیظ، فرمایا مولوی کا بچہ پیدا ہو، پیر کا بچہ پیدا ہو، کسی صحابی کا بچہ پیدا ہو، ولی کا بچہ پیدا ہو، گندا بھی ہوتا ہے، غلاظت ہوتی ہے، دھلانا نہلانا بھی پڑتا ہے، لیکن ایک ہی بچہ پیدا ہوا جو بالکل کان مغسولا، دھلے دھلائے پاک پیغمبر پیدا ہوئے۔ فرمایا ختنہ کس نے کروایا؟ کسی نے نہیں کروایا، کان مختونا، وہ ختنہ بھی ماں کے پیٹ سے اللہ نے کروا دیا۔ فرمایا سرما کس نے ڈالا؟ فرمایا کان مکحولا، وہ سرما بھی میرے اللہ نے ہی آنکھوں میں لگوا دیا۔ آپ پیدا ہو گئے، اچھا نشانیاں تو ساری پیغمبر والی ہیں، اور حضرت آمنہ نے ان کو تو نہیں بتایا لیکن دنیا کو بتایا کہ جب آپ پیدا ہوئے سیدھے سجدے میں چلے گئے اور سر سیدھا کیا، انگلی سیدھی کر دی، آپ بھی سیدھی کر دیں، انگلی سیدھی کر دیں، انگلی سیدھی، اللہ دیکھ لے ہم تجھے ایک مانتے ہیں، اشارہ ہے ہم ایک والے ہیں، 2 نہیں 3 بھی نہیں۔ فرمایا اللہ
اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کی تعریف کر دی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا کمرہ بھی روشن و منور ہو گیا، وہ نور میرے کمرے سے باہر گیا، کعبہ روشن و منور ہو گیا، مکہ بھی روشن و منور ہو گیا، مکہ کے پہاڑ چمکنے لگ گئے، بیت المقدس کے محلات مکے والوں نے مکہ میں ٹھہر کے دیکھ لیے۔ فرمایا عجیب منظر تھا۔ انہوں نے کہا اچھا آخری بات یہ بتاؤ کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا اس کا باپ کہاں ہے، باپ تو بتاؤ۔ یہ باپ کا نام آیا، غمزدہ ہونے لگی حضرت آمنہ۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ رب جلیل جلدی جاؤ آمنہ کو یہ بات نہ بتانے۔ ان کی نیت خراب ہے، آمنہ کے منہ کے آگے ہاتھ دے دیا۔ جبرائیل نے آ کے منہ کے آمنہ یہ نہیں بتانا کہ یتیم ہے، کیونکہ تورات میں ہر نشانی لکھی ہے۔ ابو بکر صدیق کا تذکرہ تورات میں تھا، سیدنا عمر فاروق کا تذکرہ تورات میں تھا، نبی کے یاروں کے تذکرے تورات میں تھے۔ فرمایا قرآن میں تو ہے ہی، پہلے کتابوں میں موجود تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ملک شام تجارت کے لیے، وہاں معلوم کیا یہاں کی بزرگ اللہ والا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی ایک نیک ہے، عالم ہے، متقی ہے، لیکن عمر رسیدہ ہے، 300 سال کے قریب عمر ہے، آنکھیں نہیں ہیں، اندھا ہے، بینائی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بینائی نہ ہو، میری تو بینائی ہے، میں کسی اللہ والے کو ملنا چاہتا ہوں۔ گئے اس کو جا کے سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام ابی بکر ہے، باپ کا نام ابی قحافہ ہے، قوم قریش ہے، کیا کرنے آئے ہو؟ تجارت کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا آؤ مجھے اپنے سینے کے ساتھ سینہ لگاؤ، مجھے گلے لگاؤ۔ انہوں نے گلے لگایا، نبینا بزرگ نے ان کے چہرے پہ ہاتھ ڈالا، ان کے بازوں پہ ہاتھ ڈالا، ایسے کمر پہ ہاتھ ڈالا تو انہوں نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم ہے کہ تو اس نبی کا وزیر بنے گا اور اس کا مشیر بنے گا جس نبی کی بشارت تورات میں موجود ہے، تیرے بدن کا تذکرہ تورات میں موجود ہے۔ میں زندہ رہا میں اس نبی پہ ایمان لاؤں گا، میں مر گیا تو میرا سلام اس نبی تک پہنچا دینا۔ صدیق اکبر کو یہ موجود یہ پتہ چل گیا تھا کہ نبی آخر الزمان اب اعلان ہونے والا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی تورات میں موجود تھا۔ فرمایا جب ملک شام بیت المقدس فتح ہونے لگا، فرمایا کہ وہ چلے اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر چلے، 10 میل نکلے تھے۔ فرمایا غلام اسلم کو سواری روکو، حضرت عمر نیچے اتر آئے۔ غلام نے سمجھا شاید کہ قضاء حاجت کا تقاضا ہے، لیکن قضاء حاجت نہیں کی۔ حضرت عمر نے غلام سے کہا کہ تم اونٹنی پہ چڑھ جاؤ۔ اسلم غلام کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے آقا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کا نظام نہیں ہے کہ غلام اونٹنی پہ بیٹھ جائے اور آقا پیدل چلنے لگ جائے، میں نہیں بیٹھوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، عمر کا عدل یہ کہتا ہے کہ اب وہ دنیا کا نظام بدلنے والا ہے کہ اب تو اوپر بیٹھے گا اور میں نیچے چلوں گا۔ 10 میل غلام بیٹھا، 10 میل آقا پیدل چلا اور پھر 10 میل سواری کو اکیلا چھوڑا، حتیٰ کہ جب بیت المقدس آیا تو بیت المقدس قریب آیا تو بیت المقدس کے قریب عجیب اتفاق ہوا کہ غلام اٹھنے کے اوپر بیٹھا ہے، اسلم اور آقا پیدل چل رہے ہیں۔ حالت چلتے چلتے یہ ہو گئی کہ حضرت عمر کا ایک پاؤں کا جوتا ٹوٹ گیا۔ انہوں نے اپنا ایک جوتا ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں اونٹنے کی لگام پکڑی ہوئی ہے۔
ہے، سامنے روسائے بیت المقدس موجود ہیں، ان کی نظریں اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے اوپر والے انسان کے اوپر تھی، لیکن جو آگے مسلمان اصحاب ٹھہرے تھے ان کی نظریں نیچے والے انسان کے اوپر تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں میں تم بتاؤ گے کہ تمہارا آقا امیر المومنین کوئی موجود ہے یا پیچھے آئیں گے؟ انہوں نے کہا ان میں موجود ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا بتاؤ اوپر والا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، نیچے والا ہے۔ عجیب عالم ہے۔ وہ قریب آئے، انہوں نے کہا یہ پوشاک بدل لیں، آپ کی پوشاک کے اوپر 14 پیوند لگے ٹھہرے ہیں، یہ جوتا پہن لیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، تم بھول گئے ہو، ہمیں جو عزت ملی ہے لباس نے نہیں دی، ہمیں جو عزت ملی ہے ہمیں جوتے کی وجہ سے نہیں ملی، ہمیں جو عزت ملی ہے سواریوں پہ بیٹھنے کی وجہ سے نہیں ملی، ہمیں جو رب نے عزت دی ہے آمنہ کے لال کے غلامی کی وجہ سے ملی ہے۔ میں 5 منٹ بات کروں گا، 11 بجے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بیت المقدس قریب آیا اور روسا نے ایسے دیکھا حضرت عمر کی طرف اور تورات کو کھولا، پھر حضرت عمر کو دیکھا، پھر تورات کو کھولا۔ انہوں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا تورات میں آپ کے کرتے کا حوالہ موجود ہے، تو پیوند کم لگ رہی ہیں، ایک پیوند کم ہے، پیوند گنے جا رہے تھے۔ حضرت عمر نے پیچھے سے مڑ کے دکھایا، چمڑے کی ٹاکی پیچھے کرتے کو لگی ہوئی تھی۔ انہیں چابیاں دی، فتح ہوا، کوئی کچھ تو خون نہیں۔ حضرت عمر فاتح بن کے بیٹھے ہیں اور میں بلال کو بلاؤ، بلال اذان دے گا، کیونکہ جب کعبہ فتح ہوا تھا ہم موجود تھے، آمنہ کے لال کعبے کے دروازے کے قریب ٹھہرے تھے، تمام اصحاب موجود تھے۔ آپ کبھی ادھر دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے، کبھی سامنے دیکھتے، اصحاب کھڑے ہوئے، ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، آقا آپ ہمیں دیکھ رہی ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، پھر آپ کس کو دیکھ رہی ہیں؟ اور میں میری نظریں اپنے کالے بلال کو ڈھونڈ رہی ہیں، بلال کدھر ہے؟ بلال غلام آگے آخر میں ٹھہرے ہیں، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں غلام حاضر، آپ نے مجھے یاد کیا؟ جی بلال میں نے یاد کیا، یہ کعبے کا دروازہ تھا، جب تیرے اوپر ظلم ہو رہا تھا، تیرے نیچے پتھر تھے، تیرے نیچے لوہے کے انگارے تھے، اوپر تجھے لٹایا ہوا تھا اور پتھر تیرے سینے پہ رکھا ہوا تھا، تیرے پاؤں میں میخیں لگی پڑی تھی، اور تیری زبان سے میں نے سنا تھا احد احد کی آواز تھی، تجھے میں نے تسلی دی تھی، یہی دروازہ کعبے کا تھا۔ آج کعبہ فتح ہوا، میں محمد چاہتا ہوں میرے ساتھ کعبے میں سب سے پہلے بلال تو داخل ہو جا۔ بلال اندر گئے، غلام اندر گئے، اس کے بعد آپ نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، اذان تو دے دے۔ حضرت بلال نے فرمایا رضی اللہ فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، میرا قد چھوٹا ہے، کعبے کی چھت اونچی ہے، اور میں میرے عمر کو بلاؤ، 2 بندوں کے برابر قد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تھا، میرے چچا کو بلاؤ، ان کا قد بھی بڑا ہے۔ یہ دونوں نیچے ہوئے، یہ غلام ان کے کندھوں پہ چڑھے اور کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، سمجھ نہیں آتی اذان کدھر منہ کر کے دوں۔ آمنہ کے لال کو دیکھا، یا رسول اللہ اب بتائیں میں کدھر منہ کر کے اذان دوں؟ مدینے میں نے اذان دی، کعبے کی طرف منہ کیا، مسجد نبوی میں اذان دی، کعبے کی طرف منہ کیا، اب مجھے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، اب میں کدھر منہ کروں؟ آمنہ کے لال نے فرمایا بلال جدھر میں محمد ٹھہرا ہوں ادھر منہ کر کے اذان دے دو۔ فرمایا کہ کعبے میں پہلی اذان بلال نے دی تھی، بلال کو بلایا جائے، بیت المقدس فتح ہوا ہے، پہلے اذان ملے گی، جب فتح ہوتی ہے اذانیں دی جاتی ہیں، ایک اذان نہیں بلکہ اذانیں ہی اذانیں، وقت نہیں دیکھا جاتا، بلکہ بیت المقدس کے میناروں پہ بھی اذان، گنبدوں پہ اذان، چھتوں پہ اذان، ہر گھر کی چھت پہ اذان، ہر پہاڑ کی چوٹی پہ اذان، 1 لاکھ مؤذن کھڑے ہوئے اور پہلی اذان اللہ اکبر اللہ اکبر بلال کہتے تھے، پھر بعد میں سارے دیتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان آیا، اس نے حضرت عمر کو ایک چٹ لا کے دیا، انہیں چٹ کو پڑھا واپس کر دیا، پر میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ اتنے میں ایک آگے غلام ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ
چٹ لانے والا کون ہے اور اس چٹ میں کیا لکھا تھا؟ فرمایا میں 7 سال کی عمر میں اپنے باپ کے ساتھ ملک شام تجارت کے لیے آیا، 2 سال میں یہاں رہا اور بکریاں چرا رہا تھا، مجھے نیند آ گئی، اتنے میں اس جوان کا باپ آیا جو پرچی لایا تھا، یہ میری لکھی پرچی تھی، اس کا باپ آیا اور مجھے سویا ہوا دیکھا، میری ٹانگوں کو دیکھا، میری پشت کو دیکھا، میری گردن کو دیکھا، میرے چہرے کو دیکھا، گھر گیا، کاغذ قلم لایا اور لا کے مجھے جگایا، کہنے لگا اے بچے، 7 سال کے بچے کو کہنے لگا کہ بچے اس کاغذ قلم سے لکھ دو کہ جب تو اس دھرتی پہ فاتح بن کے آئے گا یہ علاقہ تو میرے حوالے کر دے گا۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ اتنی بچے کا تذکرہ بھی تورات میں موجود تھا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے تذکرے تورات میں رب نے لکھے تھے، آمنہ کے لال کے، غلاموں کے، سب کے تذکرے تورات میں موجود تھے۔ اور میں محبوب خدا پیدا ہوئے، مکہ کے اندر پیدا ہوئے، مکہ منور ہو گیا، روشن ہو گیا۔ فرمایا ان یہودیوں نے پوچھا کہ باپ کدھر ہے؟ جبرائیل نے منہ کے آگے ہاتھ دے دیا، یہ نہیں بتانا کہ یتیم ہے، عبداللہ فوت ہو گئے۔ تو فرمایا پھر کیا بتاؤں؟ عبد المطلب کی طرف اشارہ کر دیا، کعبے کے آگے مسند نشین عبد المطلب تھے، ان کی گدی کے اوپر کسی کو جرأت نہیں تھی، بیٹھنا تو دور کی بات، کوئی پاؤں نہیں رکھ سکتا تھا۔ عبد المطلب کی گدی پہ 7 سال کی عمر میں سب سے پہلے جس ہستی نے جا کے قدم رکھا وہ محبوب خدا تھے۔ عبد المطلب کو بتایا گیا، دادا کو بتایا گیا کہ آپ کے شہزادے نے آپ کی گدی پہ پاؤں رکھا ہے، کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ رب کعبہ کی قسم ہے اس گدی کا وارث یہی ہے، یہی ہے، یہ میرا نوا، میرا پوتا یعنی میرا بیٹا ہے۔ کہا یہ باپ ہے اس کا۔ انہوں نے کہا یہ بات غلط ہو گئی، اب بتاؤ کہ یہ بچہ کہاں چلا گیا؟ انہوں نے کہا بچہ طائف میں ہے، 7 بچے طائف میں ہیں۔ وہ طائف چل پڑے تاکہ اس بچے کو خود جا کے دیکھ لیں۔ آئے، دیکھا، آمنہ کے لال چھوٹی عمر کے طائف، کیونکہ 7 دن آپ نے ماں آمنہ کا دودھ پیا، 7ویں دن خوش نصیب حلیمہ سعدیہ آپ کے دروازے پہ آئی، بدن کمزور ہے، نحیف ہے، دودھ کم ہے، ایک طرف اپنا بچہ، ایک طرف یہ شہزادہ، دل میں خیال آیا میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں تو یہ بھوکا رہ جائے گا، اس کو پلاؤں تو یہ بھوکا رہ جائے گا۔ لیکن عجیب اتفاق، جب اس لال شہزادے کو سینے سے لگایا، سینہ دودھ سے بھر گیا، دونوں بچے سیراب ہو گئے، دودھ ختم ہونے کا نام نہیں ہے، طاقت بڑھ گئی، شبع اور آپ کی ہمت بڑھ گئی، سواری کمزور تھی وہ طاقتور ہو گئی، فرمایا چلتی گئی، جو پہلے دائیاں نکل گئی وہ ساری پیچھے ہو گئی، حلیمہ کی دائی کی سواری آگے پہنچ گئی، طائف کے اندر اندھیری کالی رات تھی، آمنہ کے لال کی سواری داخل ہوئی، پوری وادی روشن منور ہو گئی، وہاں بارش نہیں تھی، بارش برس پڑی، درخت سوکھ گئے، صبح کو ہرے ہو چکے تھے، پھل ختم تھے، صبح لوگ اٹھے، بے موسم کے پھل لگے ہوئے تھے، طائف کے اندر جس کی 1 بکری تھی اس کی 10 بکریاں ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں گھر داخل ہوئی، بچے کو لٹایا، بچے نے اپنے چہرے کے اوپر اپنی بازو یوں دے دی اور منہ چھپا لیا، میرا دل نہیں بھرا، میں نے کہا دوبارہ 1 دفعہ رخ انور کو دیکھ لوں پھر سو جاؤں گی۔ میں نے کیا کیا، آپ کے چہرے سے آپ کا بازو ہٹایا تو آپ کے چہرے سے اتنی نور نکلا کہ میرا کمرہ روشن منور ہو گیا۔ میں نے پوچھا اماں حلیمہ روزانہ آپ کون سا تیل جلاتی تھی، چراغ کون سا استعمال کرتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، فی لیالی المظلمہ، جتنی بھی کالی راتیں ہوتی میرے پاس نہ کوئی چراغ، نہ دیا، نہ بتی، الا وجہ محمدہ، میرے پاس تھا تو ایک آمنہ کے لال کا چہرہ تھا۔ یہودی گئے طائف کے اندر، دیکھا بکریاں چرا رہا بچہ ہے، نور سر کے اوپر نور، سینے کے اوپر نور، گھوم رہا ہے نور، یہ بچہ ہے۔ قریب گئے، حلیمہ سعدیہ گھر سے باہر آئی، نیت دیکھی خراب ہے، آنکھیں لال سرخ ہیں، انتقام کی آگ ہے، کیا بات ہے، کیوں تک رہے ہو غور سے میرے بچے کو؟ انہوں نے کہا بتاؤ کس کا بچہ ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا میرا بچہ ہے نا، اور کس کا ہے؟ باپ کس کا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یہ ٹھہرا ہوا ہے نا، اپنے خامن کی طرف اشارہ کیا کہ یہ
ٹھہرا ہوا ہے، وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا اگر اس کا باپ نہ ہوتا ہم اس کی گردن کاٹ کے چلے جاتے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری تدبیریں ہیں، میری تقدیر یہ ہے کہ قیامت آ جائے گی، میرے نبی کا نام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مدینے والے کے غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ بنو گے نہیں بنو گے؟ بیویوں کے غلام بن گئے، اولاد کے غلام بن گئے، وڈیروں کے غلام بن گئے، طاقتوروں کے غلام بن گئے، پیسے کے غلام بن گئے، اور سارے مل کے مدینے والے آقا کے غلام بن جائیں۔ بنو گے نہیں بنو گے؟ غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، زور سے کہتے ہیں نا، غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے موت بھی، منہ پہ پھیریں، منہ پہ پھیریں۔ داڑھی قبول کرو گے نہیں کرو گے؟ غلامی میں داڑھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ موت قبول کر لی ہے، وہ تو جو اللہ کو منظور ہوگا، فی الحال میرا داڑھی کا سوال ہے۔ مدینے والے آقا کا چہرے جیسا کوئی چہرہ ہے؟ حسین کوئی پیدا ہوا؟ کوئی مکھڑا ایسا دیکھا گیا؟ نہ یہاں نہ وہاں نہ جنت میں آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ حسن کے اندر داڑھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ تم شیطان کو خوش کرتے ہو، وہ تو دشمن ہے، آؤ مدینے والے سجن کو خوش کریں، داڑیاں رکھاؤ، چہروں کو مزین کرو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، قیامت کے دن جو جس قوم کی تشبیہ اختیار کرے گا اس کے ساتھ اٹھے گا۔ میرے دوستو آمنہ کے لال کی تشبیہ اختیار کرو تاکہ جنت میں آمنہ کے لال کے ساتھ جائے۔ داڑھی رکھو گے نہیں رکھو گے؟ مدینے والے کو خوش کرو گے نہیں کرو گے؟ ایک نوجوان کہے کہ آج کے بعد میں شیطان کو خوش نہیں کروں گا، نفس پلید کو بھی نہیں کروں گا، کروں گا تو صرف مدینے والے آقا کو کروں گا۔ ہاتھ کھڑا کر کے ماشاءاللہ، اور بھی سارے ہاتھ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں توبہ کے دو الفاظ دہراؤں گا، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں، کیونکہ توبہ کیے بغیر تو میں کہیں بھی نہیں جاتا، کیونکہ میں بولتا زیادہ ہوں تو مجھے توبہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ اتنی نہیں بولتے ہوں گے جتنی اللہ میرے سے بات کرواتا ہے۔ روزانہ کے پروگرام ہوتے ہیں، میں روزانہ ہی معافی مانگ لیتا ہوں، اللہ میرے سے جو بات غلط ہوئی مجھے آج ہی معاف کر دے۔ ایسا نہ میں گھر تک بھی نہ پہنچوں موت آ جائے، موت کا تو پتہ نہیں ہے نہ کب آ جائے، کس وقت آ جائے، تو ہم سب مل کے توبہ کر لیتے ہیں۔ آپ میری توبہ کے گواہ، میں آپ کی توبہ کا گواہ۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو حضرات بیعت ہونا چاہیں وہ نیت بھی کر لیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مل جائے گی۔ جو کسی اور بزرگ سے بیعت ہے ان کی بیعت نہیں ٹوٹے گی۔ استغفر اللہ العظیم پڑھیں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، زور کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ 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 اللہ، عشاء کی نماز کے بعد استغفار۔ 5 گھنٹہ نمازوں کی پابندی کریں گے نا، اور ان تسبیحات کی پابندی کریں۔ آخری گزارش یہ ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ کرتے ہیں نا، تقویٰ ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام بھی نہیں کھائیں گے۔ ہم جھوٹ بولیں کیوں؟ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے جن کا تاج صادق الوعد الامین تھا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔